قل له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دن وانگو روشن راتاں کنا صاف کردار نبی دا ہو میاں کاظم تیرا رب راکھا تو بن تابعدار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ پاک دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نال جمع فرمائے دعا کرو کہ اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری آواز نو سننے والی نہایت ہی عزت دلائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں میرے تو قبل استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا ادریس اصغری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ اور مدلل خطاب فرما چکے ہیں اور میرے تو متصل بعد شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب اور حافظ محمد یوسف مسروری صاحب اور دیگر علماء کرام جو کہ انشاءاللہ خطابات فرمان گے تو میں بھی اس علاقے دی عظیم شخصیت مولانا سردار علی سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی پرخلوص دعوت دے تساں احباب دے سامنے حاضر ہویا ہاں بڑے اختصار نل چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا حضرات اس وقت ساڑا معاشرہ بہت سارے فتنے دی آماج گاہ بن چکے ہیں جدھر دیکھو کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہ کوئی فتنہ کوئی نہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی اور اللہ رب العالمین دی نافرمانی ہو رہی ہے جتھے دیگر اس دے بہت سارے اسباب نے اوتھے ایک سبب اے بھی ہے کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بہت بڑا سبب جڑا سانو اخذ کرنا چاہیے سی کہ دعوت دا اسلوب کی ہے کسے نو سمجھان دا طریقہ کی ہوتا ہے اسی اس نو فراموش کر لیتا ہے میں آج دی مختصر گفتگو دے اندر صرف اے ہوئی پیغام تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہاں گا کہ ہر اعتبار نل اور زندگی دے ہر شعبے دے اندر سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو کاپی کرنا پہنا ہے تاں ساڑھے معاشرے اندر ساڑھی زندگی اندر بہتری آ سکتی ہے جتھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بہت سارے انعامات دے نال نوازے ہیں.
ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا معلم بنایا۔ ذرا توجہ فرمانا، میں اللہ دے پاک کلام تو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا، بڑی محبت اور بڑے خلوص کا سننا۔ میری دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی آپ سماعت فرماؤ، اللہ سانو سارے نوں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ خالق کائنات کا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات کا قرآن اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق میں اپنے مومن بندیاں تے احسان فرمایا۔ اللہ سونیا تیرے بندے پوچھنا چاہتے ہیں تیریاں نعمتاں گنتی وچ نہیں آ سکتیاں، تیرے احسانات کو شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ تسی آپ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندیو اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کدھر فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا اگر روئے زمین تے موجود درختاں دیاں کلمہ بنا لیا جان، سمندر نو سیاہی بنا لیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ دے انعامات کو لکھنا شروع کر دیتا جائے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، پر اللہ تعالیٰ دے انعامات گنتی وچ نہیں آ سکتے۔ اللہ جی تسی کیڑے احسان دا ذکر کرنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے نے میرے بندے ہو میں ایتھے اس احسان دا ذکر کر رہا ہوں کہ میں تانوں اپنے آخری پیغمبر دا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیڑا پیغمبر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے اوصاف بیان کیتے، اللہ نے اپنے نبی دیاں خوبیاں نو بیان کیتا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جڑا تواڈے سامنے میرا کلام پڑھدا ہے، میری آیات دی تلاوت کردا ہے، قرآن پاک پڑھدا ہے، کلام اللہ دی تلاوت کردا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تے میرا پیغمبر ہوئے جڑا تواڈا تزکیہ کردا ہے، جڑا تانوں گناہاں تو پاک کردا ہے، فسق و فجور تو پاک کردا ہے، تانوں تمام قسم دیاں غلاظتاں تو پاک کردا ہے۔ اللہ اکبر، تانوں گناہاں تو پاک صاف کردا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تے میرا پیغمبر تانوں سکھاندا ہے علم دیاں گلاں، حکمت تانوں سکھاندا ہے، دانائی دیاں باتاں تانوں دسدا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر کہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے تسی ہلاکت اندر زندگی گزار رہے سی، ضلالت دے اندر زندگی گزار رہے سی، اللہ تعالیٰ نو ناراض کر رہے سی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے آ کے تھانوں جین دا ول سکھایا، تے مولانا علی نے کتنی سونی گل کی ہے، فرماتے ہیں قبیلے قبیلے کا کتب جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا، کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔
خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے. میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لگا, بڑی محبت نال سننا. اللہ اکبر. قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا, کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا, کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا, اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا. نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور, اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر, چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے, درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے, کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, میرا پیغمبر آیا انہیں تھانوں دین دا ول دسیا, تسی پتھراں دی پوجا کردے سی, انہیں تھانوں رب دے در تے کھڑا کیتا, تسی درختاں دی پوجا کردے سی. اللہ اکبر. اللہ انہیں تھانوں رب دے در تے لے آندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آئیے توجہ کرنا, میرے نبی دا انداز کڈا سونا ہے, میرے پیغمبر دا اخلاق کڈا سونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو ایویں نہیں ساڈے واسطے آئیڈیل بنایا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. فرمایا میرے بندیو میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے, میں اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے رہنما بنایا ہے. آئیے ذرا توجہ کرنا, میں تے دو تین مثالاں ذکر کے بعد ختم کراں. میرے نبی دا کڈا سونا انداز گل سمجھان دا, آپ کڈے سونے معلم بن کے آئے نے, آپ دا طریقہ کار کتنا نرالا ہے. مسلم پاک اندر حدیث آندی ہے, میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا مسجد نبی اندر تشریف فرمانے. ایک عراقی بندہ مسجد اندر آیا, آکے نبی پاک نو کہن لگا اللہ دے نبی جی ان امراتی ولدت غلاما سودا, میری بیوی نے کالے رنگ دا بچہ جنم دیتا ہے. انی انکرتو, میں اس بات کا انکار کر دیتا ہے, نہ میرا رنگ کالا ہے نہ میری بیوی دا رنگ کالا ہے. بیٹا کالا کیویں پیدا ہو گیا ہے, مسئلہ بڑا بڑا بن گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں اپنے نبی دے انداز تے غور کرنا, میرے محبوب دی فہم و فراست تے غور کرنا. اللہ اکبر. اللہ اگر میرے آقا سونے انداز نال گل نہ سمجھان دے, رشتہ ٹوٹ سکدا سی, طلاقاں ہو سکتیاں سن. میرے نبی نے دو خانداناں دا تعلق ٹوٹن تو بچایا, حکمت نال گل سمجھائیے. آپ نے اس بندے دے لیول تے جا کے گل سمجھائیے. میرے محبوب سمجھ گئے کہ بندہ دیہاتی ہے, عراقی بندہ ہے, پنڈ اندر رہن والا ہے. آقا فرما دے اللہ دیا بندیا کیا تو جانور رکھے ہوئے نے؟ کہندا جی اللہ دے پیغمبر میں جانور رکھے نے. فرمایا تیرے جانوراں دا رنگ کیسا ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی جی سرخ رنگ دے اونٹ رکھے نے. آقا فرما دے نے کیا انہاں دے اندر کوئی کالے رنگ دا بھی ہے وے, کوئی خاکستری رنگ دا بھی ہے وے؟ اللہ اکبر. اللہ کوئی گرے کلر دا اونٹ بھی ہے وے؟ کہندا جی اللہ دے پیغمبر. آقا فرما دے نے تے اونٹاں دا رنگ تے سرخ ہے, خاکستری رنگ دا اونٹ کتھوں آ گیا ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی جی والدین دی کوئی رگ کھچ کے لے آئی ہوئے گی. آقا فرماتے نے اللہ دے بندیا تیرے بیٹے دا رنگ کالا ہے, والدین دی کوئی رگ کھچ کے لے آئی ہوئے گی. کہن لگا اللہ دے نبی جی مینوں مسئلہ سمجھ اندر آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے جے انداز میرے نبی دے سمجھان دا, یعنی جویں دا بندہ سوال کرن والا ہوندا آقا اونڈے لیول تے جا کے گل کر دے. اللہ اکبر. اللہ سانوں ہی سمجھان دا انداز نبی پاک تو سیکھنا چاہیے, پوری کائنات دے استاد تو سیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرا پیغمبر جدو لوگاں نو دین ول لے کے آنا ہے نا, اللہ اکبر, حکمت دیاں گلاں نال لے کے آنا ہے, بڑی عقل مندی تے بڑی دانائی نال لے کے آنا ہے, اور اچھیاں
اچھیاں نصیحتاں کر کے دین وال لے کے آنا ہے، سخت گلاں نال دین وال نہیں لے کے آنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے اوصاف بیان کیتے، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو قلت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ فرمایا میرا پیغمبر جننے لوگ تیرے قریب آئے نے نا، یہ تیرے سونے اخلاق دی وجہ کر کے آئے نے، یہ تیری اچھی گفتار دی وجہ کر کے آئے نے، یہ تیرے نرالے انداز دی وجہ کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ میرا پیغمبر اگر تیری زبان کے اندر تلخی پائی جاندی تے تیرا مزاج سخت ہوندا نا، یہ لوکاں کدی تیرے نیڑے نہیں سی آنا، انہاں کدی تیری گل نہیں سی سننی۔ اس واسطے میرے اہل حدیث بھائیو، اپنی دعوت کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے دلائل نو پیش کرو، لیکن اپنے لہجے اندر نرمی پیدا کرو، اپنا اخلاق سونا بناؤ نا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تانوں مسند احمد ایک حدیث سناواں۔ میرے اٹواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، صحابہ دا جمع غفیر لگیا ہویا ہے، آ کے نبی پاک نو کہن لگا اللہ دے نبی جی میں ایک کم دی تواڈے تو اجازت لین واسطے آیا۔ آقا فرماندے نے پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ کہندا اللہ دے نبی جی میں بدکاری دی اجازت لینا چاہنا، میں زنا نہیں چھڑ سکدا، مینوں اجازتاں دے دیو نا۔ صحابہ کرام غصے اندر آ گئے، اینوں پتہ نہیں یہ سوال کدے تو کردا پیا ہے، کنج دا سوال پیا کر۔ آقا نے جلدیاں صحابہ نو خاموش کروایا، فرمایا میرے صحابہ دے نال کوئی گل نہیں کرنی، اینو میرے لاگے آ لین دیو، اینو میرے قریب آ لین دیو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے بندیا ہن ایک سوال میں بھی تیرے تو کرنا چاہنا کہ تیری والدہ او دے نال اگر کوئی بندہ بدکاری کرنا چاہے تو گوارا کر لے گا؟ کہندا اللہ دے نبی جی میں گردن اڑا دیواں گا، بے غیرت وچ آ جاواں گا۔ فرمایا تیری بہن ہے وے، تیری بہن نال کوئی بدکاری کرنا چاہے کیا تو تیار ہو جائے گا؟ کیا تو ایگری ہو جائے گا؟ کہنے لگا اللہ دے نبی میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرما دے اللہ دے بندیا جدے نال بدکاری دا تو ارادہ رکھنا ہے وہ بھی تے کسے دی والدہ ہوئے گی نا، وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کرے آج اس کانفرنس اندران والے ہر میرے نوجوان نو گل سمجھ آ جائے یا جتوں تک پیغام جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل ساڈی سمجھ اندر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں نوں اسی بریاں نظراں نال تکنے ہاں وہ بھی کسے دی بہن ہے، اسی اپنی بہن دی عزت دا دفاع کرنا چاہنے ہاں، لوگاں دیاں بہناں دی عزت دا خیال کیوں نہیں کردے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ بیان کردے نبی پاک نے انہوں گل سمجھائیے، کہن لگا اللہ دے پیغمبر میں انہوں گل سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہندے نے اس تو بعد بندہ جنی دیر زندہ رہا ہے جدوں بھی بازار چو گزریا کردا سی ایدیاں نظراں نیچے ہویا کردیاں سن۔ اے جے میرے نبی دا انداز تے میں تائیں محبت نال کہنا چاہواں گا اے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھراں نو کلمہ پڑھا چھوڑے اللہ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ شان مصطفیٰ مر گئے بول دے شان مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا عبدالسلام ڈوگر صاحب۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ تے جملہ بڑا پیارا، اس دی تعلیم دا گے
اثر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو اسی اسے واسطے پیغام دینے آ نبی پاک دے ہوندیاں لامے جان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر محبت کا پیغام دینا چاہنے آ نتیجہ دلالت کا ناکام دیکھا تشخص پرستی کا انجام دیکھا سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو یہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا فرنگی کے ہلکا بگوشوں کی دنیا مریدوں کا ہے کچھ تیز ڈھنگ ان سے کہ عرفان کا آئینہ بھی دنگ ان سے ملیشر کو الہاد بھولے ہوئے ہیں خداوند عالم کو بھولے ہوئے ہیں کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے کوئی زہروردی کوئی صابری ہے غلام احمدیت کا حامی ہے کوئی وارثی ہے نظامی ہے کوئی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر یاوہ کوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے اسی محبت کا پیغام دینے آؤ وہ سارے جگ دے معلم میرے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر اس دی تعلیم داغے اثر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبا قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی دوست نے لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر ہر مسئلے دا حل توانو نبی پاک دی سیرت تو لب جائے گا نبی پاک دے فرمان تو لب جائے گا تائیں کہنا چاہاں گا وہ سارے مسئلے تے رولے کمیں حوصل حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل وہی حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا ساڈے مرشد ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر تے بڑا پیارا جملہ اوے رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کتابیاں رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کتابیاں اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان وہ جیڑے حجراں تے شجراں نسی پوج دے وہ جیڑے حجراں تے شجراں نسی پوج دے سونے ایک رب دے در تے کھڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ اکبر اہل حدیث بھائیو دعوت دا اصول نبی پاک تو سکھ لو نا اپنے لہجے اندر نرمی پیدا کر لو انشاءاللہ دعوت عام ہو جائے گی جویں نبی پاک دی دعوت عام ہوئی ہے جویں اللہ تعالی نے نبی پاک دی زبان نو مؤثر بنایا سبحان اللہ بخاری پڑھنا چاہنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر ایک عرابی بندہ مسجد اندر داخل ہویا فبال فی طائفۃ المسجد مسجد دے کونے اندر کھڑا ہو کے پیشاب کرن لگ پیشاب پیا کرتا ہے مسجد دے اندر صحابہ دیاں نظراں پیاں فزجرہ الناس لوگاں نے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ رک جاؤ
اینو کچھ نہیں جے کہنا، انہیں پیشاب مکمل کر لیا۔ آقا نے پانی والا ڈھول منگوایا، فرمایا ادھے اوپر بہا دیتا جائے، یقیناً مسجد دے ائمہ آئے ہون گے، مساجد دی انتظامیہ آئی ہوئے گی۔ میں تواڈی خدمت دے اندر بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہاں گا، اگر تواڈی مسجد دے اندر کوئی بندہ آ جائے جنوں وضو کرن دا صحیح ول نہ ہوئے، جنوں نماز پڑھن دا طریقہ نہ آندا ہوئے، او دا مذاق نہیں اڑائی دا، بلکہ انہوں سمجھائی دا ہے، اونج سمجھائی دا ہے جنہیں سمجھان دا وال نبی پاک نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پیشاب مکمل کر لیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے یدی نجاست دی غلاظت اوپر پانی بہایا اور آقا نے انہوں اپنے کول بلایا، فرمایا اللہ دے بندیا مسجد اللہ دا گھر ہویا کر دے تے اللہ دے گھر اندر غلاظت نہیں پھیلائی دی، اللہ دے گھر دے اندر نجاست نہیں پھیلائی دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کڈا نرالا انداز ہے ساڈے نبی دا گل سمجھان دا، ایویں نہیں قرآن کہندا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنا چھڑیا ہے، میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا چھڑیا ہے۔ لو جی آخری گل کرنا چاہنا، اللہ کرے سانو نبی پاک دا کردار سمجھ آ جائے، نبی پاک دا اخلاق سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا غور کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، ایدہ نام ہے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں نبی پاک دا نواں کلمہ پڑھے آئے تے مسجد دے اندر آ گیا ہے، نماز پڑھن لگ پہ آئے تے حالت نماز اندر ایک بندے نو چھینک آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہن صحابی نو نماز دے ادب دا پتہ کوئی نہیں، ہجے پتہ نہیں نماز دا ول نہیں صحیح کر کے سکھیا تے حالت نماز اندر ہی نا انہیں چھینک دا جواب دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ویکھو نا صحابی نے نواں کلمہ پڑھیا ہے لیکن دین دیاں گلاں سکھدا جا رہا ہے۔ سانو 40 سال ہو گئے نے جمعے پڑھ دیاں، جلسے اٹینڈ کر دیاں، اللہ اکبر دروس اندر شرکت کر دیاں، پر سانو ککھ پتہ نہیں چھینک آئے تے کی کہنا ہے، جواب اندر کی کہنا ہے، جنوں چھینک آئے انہیں کی کہنا ہے۔ اللہ اکبر، میں دعوت فکر دینی چاہاں گا، میں پیار دا پیغام دینا چاہاں گا، میں محبت دی گل کرنی چاہاں گا۔ بھائی جان آج کانفرنس تو جدو تسی اٹھ کے جانے، اپنے اندر کوئی انقلاب لے کے جانے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اتنے قیمتی علماء دے بیانات تسی سن چکے ہو اور میرے تو بعد سنو گے، بھائی جان کوئی گل پلے بن کے لے جاؤ نا۔ اللہ اکبر، اور گل سنیا جدرا، جدو اس بندے نے چھینک دا جواب دیتا ہے نماز دی حالت دے اندر، صحابہ نے اپنیاں رانا دے اتے ہاتھ مارے، یعنی صحابہ کہنا چاہتے نے اللہ دے بندے تینوں نماز دے ادب دا نہیں پتا، ادھروں نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نے ویکھنا شروع کر دیتا، کہندا یار کی غلطی ہو گئی ہے میرے کو ویکھی جاندے ہو میرے ول۔ اللہ اکبر اللہ، محبوب فرماتے نے میرے صحابیوں نو کوئی گل نہیں کہنی، اینو کوئی جملہ نہیں بولنا، اللہ اکبر کوئی گل نہیں کہنی، کوئی گل نہیں کہنی۔ آقا نے انہوں اپنے قریب بلا لیا، محبوب فرماتے نے اللہ دیا بندیا میں تینوں ایک ہی گل سمجھاواں گا، جدو رب نال گلاں کری دیاں نے پھر رب دے بندیاں نال مخاطب نہیں ہوئی دا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت جناب معاویہ فرماتے نے ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ نبی پاک نے مینوں برا کیا ہے، نہ نبی پاک نے مینوں جھڑکیا ہے، نہ نبی پاک نے مینوں دبایا ہے، بس نبی پاک نے انی گل سمجھائی ہے، فرماتے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے نہ اس تو پہلے مینوں کدی جدا معلم تے استاد ملیا ہے، نہ زندگی اندر دوبارہ کدی جدا مینوں استاد ملیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او یار تیرا استاد بڑا عظیم استاد ہے، آنا کچھ سکھ لے اپنے استاد دے کولو، کوئی تے سبق لے اپنے استاد دے کولو۔ اللہ اکبر اللہ، ساڈیاں نفرتاں دی وجہ کر کے، ساڈے سخت لہجے دی وجہ کر کے لوگ ساڈے تو دور ہوندے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں، کسے بھی عقیدے نال تعلق رکھن والا، کسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والا، کوئی میرا بزرگ آیا ہے، کوئی میرا بھائی آیا ہے، اسی محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں، تسی اپنی غلط فہمیاں ساڈے سامنے کیوں نہیں رکھ دے، اسی تواڈیاں غلط فہمیاں دا ازالہ کران گے، اسی تانوں محبت دی گل سناواں گے، اسی تانوں پیار دی گل سناواں گے۔ اللہ اکبر اللہ،
اللہ لو جی ایک غلط فہمی دا ازالہ میں آخر تے کرن لگا محبت نال سن لو ذرا اگر کوئی میرا بریلوی بھائی آیا ہے جڑا ساڈے بارے تصور رکھدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی مانتے نہیں یا انہاں دا احترام نہیں کرتے تے میرا دل چاہندا ہے دو محبت بھرے جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال سنا کے اس بھائی دی غلط فہمی دا ازالہ کر کے اپنی بات مکمل کر دیا محبت نال سننا ذرا اوے حیدر دا شان دساں دے حیدر دا شان دساں دے خود آپ قرآن سنا دے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے اللہ اکبر کوئی غلط رائے ساڑھے بارے قائم نہ کرے آجے اللہ اکبر وقت بڑا مختصر ہے میں بس دو جملے پڑھ کے بعد ختم کر لگا وہی حیدر دا شان ساڑھے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ ساڑھے شہر دی حفاظت فرمائے اللہ پاک نے خطابت بھی کچھ منفرد دیتی ہے اور ماشاءاللہ کچھ اللہ پاک نے وسعت ظرفی بھی کمال دی دیتی ہے اللہ پاک خیر و برکت نال مالا مال فرمائے ساڑھے سرپرست نے ساڑھے بزرگ نے ساڑھا مان اور ساڑھا فخر نے اللہ پاک انہاں دیاں سفر حضرت جی حفاظتہ فرمائے بڑی محبت نال سننا ذرا اللہ اکبر حیدر دا شان دساں دے خود آپ قرآن سنا دے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے وہ جا پوچھ لے اس تلوار کو لو حیدر دیکھی دیوار کو لو حیدر دیکھی دیوار کو لو وہ مرحب کافر مر جان دے دل میرا ٹھر جان دے مرحب کافر مر جان دے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے اور بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ ٹھر جاؤ گے ٹھر کے کہو گے سبحان اللہ اوے اونو مومن دا میں پیرا کھاں اونو مومن دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے سونے دا ویرا کھاں سچ آکھاں تے سونے دا ویرا کھاں اوے جیڑا کافرانو تڑ باندے تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے تے بڑا پیارا جملہ غلط فہمی دا ازالہ ہو جائے پیغام دور دور تک چلا جائے اللہ اکبر وہ جیڑا ہے دردہ حبداروں سی وہ جیڑا ہے دردہ حبداروں سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بنا دے دل میرا ٹھر جان دے جو محمدی عقیدہ بنا دے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے آخری جملہ وہ اجداد تو بلال مزاج بنا اجداد تو بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا اوے منکر ساڑے مر جان دے او منکر ساڑے مر جان دے تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مرتضی شان مرتضی شان صحابہ شان اہل بیت حافظ عبدالسلام ڈوگر صاحب فاضل نوجوان
साडी जिंद जान मर गए हो साडी जिंद जान मुहिब्बे कुरान मुबल्लिगे इस्लाम अज दे प्रोग्राम दी शान नारा तकबीर इजदा तू बिलाल मिजाज बना इजदा तू बिलाल मिजाज बना हैदर नु सिरे दा ताज बना हैदर नु सिरे दा ताज बना अल्लाह अकबर अल्लाह मैं मोहब्बत नाल गल करना चाहना प्यार दा पैगाम देना चाहना ओए अली सोने पे करदा नाले फातिह बरदा जग सारा जान दाए वाबी नौकर है दरदा ओए जग सारा जान दाए वाबी नौकर है दरदा और क्यों दूर दूर रहना है क्यों दूर दूर रहना है नहीं कौन मेरे बहना है इसलिए चन मखना तू बुरा मैनू कहना है ओए आरोला मुका दीवा ओए आरोला मुका दीवा नाले टाकिया चिल्ला दीवा जुत्ती सोने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदार जुत्ती सोने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदा ताई के इजदा तू बिलाल मिजाज बना हैदर नो सिरे दा ताज बना मुनकिर साड़े मर जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे ना लेके अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा फकीराना आए सदा कर चले सदा खुश रहो मियाँ दुआ कर चले व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।